یسوع ناصری کے نام میں جو خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے سوال پر ہے جو اکثر ہمارے دلوں میں گونجتا ہے۔ اگر خدا ایک ہے تو پھر دنیا میں اتنے مذاہب، اتنے عقائد کیوں ہیں؟ کیا واقعی ہی خدا نے یہ سب تقسیم کیا یا یہ تقسیم انسان نے خود اپنے دل کی تنگی سے پیدا کی؟ آئیے آج دل کے دروازے کھول کر سچائی کی روشنی میں اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدا میں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، لیکن انسان نے خدا کو اپنی صورت میں سوچ لیا۔ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو محبت، رحم اور سچائی اس کے دل میں رکھی، مگر وقت کے ساتھ انسان نے خدا کو اپنی سوچ، اپنے تجربے اور اپنی پسند کے مطابق دیکھنا شروع کر دیا۔ یوں ایک ہی خدا مختلف زاویوں سے دیکھا جانے لگا۔ کسی نے رسموں میں، کسی نے ریاضت میں اور کسی نے فلسفے میں، اور یوں مذہب تو بڑھتے گئے مگر محبت کم ہوتی گئی۔ خدا ایک تھا، ہے اور رہے گا، لیکن انسان نے اس کے چہرے پر اپنے نظریات کے پردے ڈال دیے۔ بائبل مقدس کے بارے میں واضح تعلیم دیتی ہے۔ پولس رسول کا تیموتھیوس کو لکھا گیا پہلا خط 2 باب اور 5ویں آیت میں بیان ملتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا واحد ہے، مگر انسان نے اس واحد سچائی کو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بانٹ لیا۔ جیسے سورج ایک ہے، مگر جب اس کی روشنی مختلف شیشوں سے گزرتی ہے تو رنگ اور زاویے بدل جاتے ہیں، اسی طرح خدا ایک ہے، لیکن ہر انسان کے دل کی صفائی کے مطابق اس کا عکس مختلف نظر آتا ہے۔ فرق مذہب کا نہیں، رویے کا ہے۔ خدا نے کبھی انسانوں کو تقسیم نہیں کیا بلکہ محبت میں جوڑا۔ متی کے انجیلی بیان 22ویں باب اور 39ویں آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آمین۔ جب ہم محبت کے اس حکم کو بھول جاتے ہیں تو مذہب صرف رسم رہ جاتا ہے، روح نہیں۔ سوچیں، ایک دریا ہے جو مختلف راستوں سے بہتا ہوا سمندر میں جا ملتا ہے۔ کچھ نالے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، مگر سب کا انجام ایک ہی ہے، سمندر۔ اسی طرح سچے دل سے خدا کو ڈھونڈنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، آخرکار ایک ہی خدا کی محبت میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، راستہ جتنا سیدھا ہوگا منزل اتنی قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے یوحنا کے انجیلی بیان 14ویں باب اور 6 آیت میں یسوع مسیح دعویٰ کرتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ یہ جملہ کسی تنگ نظری کا اعلان نہیں بلکہ دعوت محبت ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں وہ راستہ ہوں جو تمہیں تمہارے فرقوں سے آزاد کر کے باپ یعنی خدا کے قریب لاتا ہوں۔ خدا فرقوں میں نہیں بستا، وہ دلوں میں بستا ہے۔ وہ ہماری عبادت کے الفاظ سے نہیں بلکہ ہمارے دل کے جذبے سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو ہم خدا کے قریب ہیں، چاہے ہم کسی بھی مذہب، فرقے یا قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل ایمان وہ ہے جو دل کو نرم کرے، زبان کو میٹھا کرے اور ہاتھوں کو دوسروں کی مدد کے لیے کھول دے۔ یعقوب کی معرفت لکھا گیا خط 1 باب اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ آمین۔ یہی خدا کی مرضی ہے کہ ہم نفرت نہیں محبت بوئیں، تقسیم نہیں اتحاد لائیں۔ دوستو، خدا نے ہمیں مذہب کے لیے نہیں بلکہ رشتے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے ساتھ رشتے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دل، ایک محبت اور ایک ایمان میں جئیں، کیونکہ آخر میں نہ رسمیں باقی رہیں گی، نہ مذہب اور نہ کوئی نام،
بس ایک چیز باقی رہ جائے گی اور وہ ہے محبت، کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے۔ آمین۔